جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انسان کی یہ سوچ، یہ فکر ہو گئی ہے کہ علماء ہمارے ہر کام میں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو علماء ہمیں ان کاموں سے کیوں روکتے ہیں؟ یار عالم کے پاس بیٹھو تو عالم صرف روزہ نماز یہی سب بتاتے رہتے ہیں، دیگر اور کوئی کام تو ان کو ہوتا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی آج کی فکر بن گئی ہے، لوگوں کی یہ آج کی سوچ بن گئی ہے، اور انسان آج کل ایسا ہی سوچتا ہے کہ جب اس سے نماز کے لیے کہا جائے تو علماء کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، اگر ان سے روزے کے لیے کہا جائے تو وہ اس کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، اس کو اچھی باتیں بتائی جائے، رسول اللہ کے بارے میں بتائی جائے تو وہ بیزار ہونے لگتے ہیں، اکتانے لگتے ہیں اور سوچتے کتنی جلدی ان کی بات ختم ہو کہ ہم جائیں، یا اسی حالت میں وہ چھوڑ کر علماء کو چلے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے ان تمام لوگوں سے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں علماء ہمیں کیوں منع کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا عمل اگر ہم کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا کوئی ہماری ایسی حرکتیں اگر ہوتی ہیں تو علماء ہمارے ان کاموں میں قدرن کیوں لگائے، علماء ہمیں ان کاموں سے کیوں روکے، علماء کیوں روکتے ہیں ہمیں؟ تو جناب علماء آپ کو روکتے صرف اس لیے ہیں کہ علماء کو آپ کا درد ہے، علماء انہی راستوں پر عمل کر رہے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں عمل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں اور ان کو وراثت میں علم ملا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی انہی تعلیمات کو صحابہ کرام نے عام کیا، تابعین کرام نے عام کیا، ائمہ کرام نے عام کیا، بزرگان دین نے عام کیا، اور یہ عام ہوتے ہوتے میدان کربلا سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن کی، امام حسین کی، اہل بیت اطہار کی جو میدان کربلا میں شہادت ہوئی، ان تمام شہادتوں کے بعد یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس اسلام کا درد آج ہم میں موجود ہے، علماء میں موجود ہے۔ وہ جو تکالیفیں صحابہ کرام نے اٹھائیں، تابعین کرام نے اٹھائی، ائمہ کرام نے اٹھائی، جو شہداء کرام نے اٹھائی، سرکار امام حسین، امام حسن نے اٹھائی، ان کی آل نے اٹھائی، تو وہ دین، وہ اسلام اتنی جلدی ہم برباد تو نہ ہونے دیں گے۔ اگر ہم آپ کو غلط راستے پر دیکھیں گے تو جو اللہ کا پیغام تھا وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، جو رسول اللہ کا پیغام تھا وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، جو سرکار امام حسن و حسین کی تعلیمات تھی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اب پھر مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اگر چاہے گا تو آپ کو ہدایت دے گا، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ اگر آپ کو علماء کی باتیں اچھی لگتی ہیں، قرآن کی باتیں اچھی لگتی ہیں، حدیثیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو آپ جان لیں یقینی طور پر کہ اب تک اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے الفاظ سے بیزار ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے بور ہونے لگتے ہیں، حدیثوں سے بور ہونے لگتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے اگر آپ بور ہونے لگتے ہیں، تو آپ جان لیں کہ آپ صرف مسلمان کا ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، حقیقت میں ایمان میں آپ کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے تو صاف فرمایا کہ جو نمازوں کو ترک کرتا ہے ہم ان کے علاوہ کسی اور کو کافر نہیں سمجھتے، اور رسول اللہ نے تو صاف فرمایا ہے کہ روزے کی جزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اس لیے کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں۔ بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، بندہ اگر روزہ نہیں رکھتا اس کے معاملات اللہ جانتا ہے، اور پھر اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، قوت سے، علم سے انبیاء کرام جانتے ہیں، اولیاء کرام جانتے ہیں۔ تو ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اولیاء کرام کی نظر ہمارے اوپر ہے، انبیاء کرام کی نظر ہمارے اوپر ہے، صحابہ کرام کی نظر ہمارے اوپر ہے، بزرگان دین کی نظر ہمارے اوپر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ تو ہم چاہیں تو عمل کریں، ہم چاہیں تو نہ کریں، مگر قرآن کی آیات اگر ہمیں اچھی لگتی ہے، حدیثیں اچھی لگتی ہیں، تو اب تک آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کا دل زندہ ہے، آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ان سب باتوں سے آپ
بیزار ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو دکھ پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب آپ چلتے پھرتے ضرور ہیں مگر آپ حقیقت میں مردہ ہو گئے ہیں، آپ کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اسی لیے آپ کو قرآن کی آیتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن جب ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ہم کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، بورنگ لگنے لگتی ہے، اچھا نہیں محسوس ہوتا، تو یہ اس وقت کے لیے ہے، یہ اس وقت ان لوگوں کا حال ہے ایسا کہ جن کو بور لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، یہ ان لوگوں کے حالات ہیں کہ جن کے دل سے اللہ نے ایمان چھین لیا ہو، ورنہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی آیتوں سے اس شخص کا دل سیراب ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، حدیثوں سے رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل خاص بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں، فضل اور بخشش بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں، قرآن ہمیں پسند آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی آیتیں، اس کی تشریح ہمیں پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے، حدیثیں ہمیں پسند آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، حضور سے ہمیں محبت ہے یا نہیں ہے، یہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہمیں کہاں تک ان باتوں کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور کہاں تک ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ آئیے کچھ قرآن کی آیتیں میں آپ کو بتاؤں، اور اس سے آپ کے اندر اگر ضمیر زندہ ہے تو اس سے آپ ہدایت حاصل کریں، نور حاصل کریں، روشنی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ہدایت پر ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ پہچان ہے متقیوں کی، صالحین کی، پرہیزگاروں کی، کہ جو اللہ نے ان کو دیا ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا لو، یعنی کہ جو تمہارے پاس مال ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو ستھرا کر لو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ ہم اپنے مالوں کو ستھرا کر لیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے مال ستھرا ہوں اور ہم ستھرے مال کھائیں، تاکہ جب حشر میں ہم جائیں تو ہم اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہوں، ہمارے دامن میں کہ کوئی ایسی داغ نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ ہو، کوئی غریب، کسی مسکین، کوئی محتاج ہماری وجہ سے کوئی بھوکا نہ مرے اور اس کے مرنے کا الزام ہمارے اوپر نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے دامنوں کو ستھرا کر لو، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو ستھرا کر لو۔ اور آگے فرماتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح وہی پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نبی انبیاء کرام کے ناموں پر خرچ کرتے ہیں، نبی کے نام پر خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم میری راہ میں خرچ کرو گے ہم اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ۔ اگر تم صبر کرو اور شکر کرو اور میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو تو تم جتنا خرچ کرو گے ہم تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں اپنے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زیادہ محبت فرماتا ہے، اور جب اللہ محبت فرماتا ہے تبھی تو یہ آیتیں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کا ذکر ہمارے درمیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں اب بھی وقت ہے، ہدایت پا جاؤ، قرآن کی آیتوں پر عمل کرو، ہمارے احکامات پر عمل کرو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور اس کی وضاحت اور اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے جن آیتوں کا ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے نیکی اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر دو، نیکی ہرگز اس کا نام نہیں۔ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور پچھلے دن اور ملائکہ و کتاب و انبیاء پر ایمان لایا، اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور سائلین کو اور گردن چھٹانے میں دیا۔ گردن چھڑانے کا مطلب کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دیا، یا کسی شخص میں اس وقت میں قرض ہے اس کا قرض ادا کر دیا، یا کسی غریب کی لڑکی کی شادی پھنسی ہوئی ہے تو جائز طریقے سے اس کو دیا، اور اس نے جائز طریقے سے خرچ کیا، اس کے کام کو اچھی طریقے سے نپٹا دیا۔ کوئی قرض دار ہے تو، کوئی کسی کی شادی ہے تو، کوئی مصیبت زدہ ہے تو، کوئی پریشان حال ہے تو، کوئی مریض ہے تو، اس وقت میں گردن چھڑانے کا مطلب یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی معاہدہ کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں، اور تکلیف و مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے وہ لوگ سچے ہیں، اور وہی لوگ متقی ہیں۔ یہ متقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا، متقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے ان آیتوں کا ترجمہ میں نے بتایا، یہ متقی کی پہچان ہے۔ اور دوبارہ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو متقی کہا ہے، پرہیزگار کہا ہے، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں میں خرچ کرتے ہیں، مسافر میں خرچ کرتے ہیں، سائلین پر خرچ کرتے ہیں، گردن چھڑانے والوں میں خرچ کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں، اپنے مال کا زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، لڑائی کے وقت میں صبر کرتے ہیں، اور وہی لوگ سچے ہیں، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اللہ نے جو مال ہم کو آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ہم سوچتے یہ میرا مال میں نے اپنی محنت سے کمایا، اس پر میرا حق ہے، میں کسی غریب کو کیوں دوں، میں کسی غربا کو کیوں دوں۔ انسان، ہماری اور آپ کی اوقات کیا، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ایک وقت کی روزی کما سکیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی دولت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کائنات کی ہر شے کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، یہاں تک کہ ہماری بھی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ہماری تخلیق، تب بھی ہمارے حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بنایا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، تو اس محبت کی وجہ سے ماں باپ نے ہمیں ہماری پرورش کی، ہم پروان چڑھے، ہمارے جسم میں قوت آئی، طاقت آئی، جب ہمیں اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کھلوایا ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے، اور جب ہم پروان چڑھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے آئی، حضور کی حدیثیں ہمارے سامنے آئی، اور جب ہمیں اس پر عمل کرنے کا اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا موقع آیا تو ہم اپنے جسم اور طاقت کو دکھانے لگے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم زوراور ہیں، ہم کیوں کریں، ہم ایسا کیوں مانیں؟ تو انسان تو سوچ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا فرمایا، اور خاص کر اس تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے سب کے لیے فرمایا ممن یمنا، میں نے تم کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت صرف اتنی ہے، باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سارے علوم عطا فرمائے۔ اللہ نے کھانے کا ڈھنگ ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے پینے کا ڈھنگ ہمیں عطا فرمایا، تو ہم ان چیزوں پہ تکبر کرتے ہیں، ان چیزوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری جوانی، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کی عطا ہے یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ کیونکہ ایک مثال تو آپ اتنا جان لیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ کچھ لے کر نہیں جاتا، ساری دولت یہیں کی دھری دھری رہ جاتی ہے۔ اگر تیرا ہوتا تو اپنی مال و دولت کو قبر میں لے کر جاتا، مگر پتہ چلا یہ مال و دولت ہمارا نہیں ہے، جو ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے کھایا، جو ہم نے پہن کر پرانا کر دیا، یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ ہمارا ہے، اور جو کچھ چھوٹ گیا وہ تو وارثوں کا ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب مر کر جاتا ہے قبر میں تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا سوائے کفن کی۔ تو انسان
غور کریں، ہم فکر کریں کہ ہم یہ مال جو ہم جمع کر رہے ہیں یہ ہم کیوں اور کس لیے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری محنت کی وجہ سے ہے تو یہ ان کے لیے برا ہے، ایسی سوچ وہ نہ رکھیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل سے انہیں دیا گیا، اور یہ گمان جو کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے ہے، نہیں، ان کے لیے یہ برا ہے اگر وہ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو پھر اپنے مال کو اپنی طرف سے خرچ کریں، اور پھر جس طرح لے جانا چاہتا، اور جو حال قارون کا ہوا، نمرود کا ہوا، حامان کا ہوا، شداد کا ہوا، ان دولت مندوں کا ہوا، وہی حال اس کا بھی ہوگا، جیسے حشر ان کا ہوگا وہی حشر ان کا بھی ہوگا، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں، اور اپنے مال کو غریبوں میں نہیں بانٹتے اور اپنے مالوں کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ حالات ہوں گے، اور ان کا حساب و کتاب جب لیا جائے گا تو نمرود کے ساتھ لیا جائے گا، فرعون کے ساتھ لیا جائے گا، حامان اور شداد کے ساتھ لیا جائے گا، قارون کے ساتھ لیا جائے گا، ظالموں کے ساتھ لیا جائے گا۔ کیا وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ اگر پسند کرتے ہیں تو اپنی مرضی مطابق جئیں، قرآن کی آیتوں پر پھر اسے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگرچہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو قرآن کی آیتوں پر انہیں عمل کرنا ہوگا، اور ان کے راستوں کو چھوڑنا ہوگا کہ جن کے راستوں پر چلنے سے اللہ کے محبوب نے منع فرمایا اور اللہ نے منع فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اے محبوب، جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں پھر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ انہی کے لیے ہے جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور غریبوں میں یتیموں میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو اللہ کے محبوب کو حکم ہوا، محبوب اب ان کو خوشخبری سنا دو جہنم کی۔ ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں، جہنم کی سختیوں کے لیے تیار ہیں، حشر کی رسوائیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ذلالت و رسوائیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں، سخت حساب میں سخت پکڑ میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مال کو جمع رکھیں، اللہ کو آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دین کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، غریب غربا میں آپ کو خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اپنے مال سے محبت کم کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ اس سے زہد چھین لیتا ہے، تقویٰ چھین لیتا ہے، پرہیزگاری چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، محبت چھین لیتا ہے، الفت چھین لیتا ہے، اخوت چھین لیتا ہے، ہمدردی چھین لیتا ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کیا کہ ہم نے دنیا سے محبت کی ہے، کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے؟ اگر دنیا سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی۔ اگر ہمیں دنیا سے محبت ہے تو ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں ہوگی، اگر ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے تو تقویٰ نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، نمازیں نہیں ہوں گی، سجدے نہیں ہوں گے، قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوں گی، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، قرآن ہمیں بیزار کرے گا، حدیثیں ہمیں بیزار کریں گی، یہ سب علامتیں ہیں ان چیزوں کی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس راہ میں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس دن وہ آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ آج دنیا میں مال جمع کر لیے، ٹھیک ہے، خوب مال جمع کرو، نہیں خرچ کرنا غریبوں میں مت کرو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے کہ اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت ہے یا ہمارے مال کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تو کارساز ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، وہ آپ سے نہیں تو کسی اور سے دلائے گا اور دلاتا ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ بھوکا جگاتا ضرور ہے مگر اللہ بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، اور غریب اور امیر بنانے کے بعد میں ان دونوں میں فرق پیدا کیا تاکہ ہم غریبوں کو بھی آزمائیں اور فقیروں کو بھی آزمائیں، امیروں کو بھی آزمائیں گے، غریبوں کو بھی آزمائیں گے کہ اللہ نے ان کو جو دیا ہے یہ ان کو دیے پر راضی ہیں یا نہیں ہے۔ ان کو دولت دیا، ان کو وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے غریب کو غریب بنایا ہے تو غریبوں کو بھی امتحان میں ڈالا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ غریب میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہی متقی ہیں، یہی پرہیزگار ہیں، اور یہ جو صبر کرنے والے ہیں یہی ہدایت پہ رہیں اور یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، وہ مال جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا انہی مالوں سے ہم تمہیں داغیں گے، انہی مالوں کو گلا گلا کر ہم
تمہیں دردناک عذاب دیں گے، انہی مالوں سے ہم تمہارے پیشانیاں داغیں گے، تمہاری کروٹیں داغیں گے، تمہاری پیٹھیں داغیں گے۔ تو اب چکھو جو تم نے جمع کیا تھا، جو مال ہم نے دنیا میں جمع کیا وہ آخرت ہمیں آخرت میں ملے گی، جس مال کو ہم نے جمع کیا اور غریبوں میں خرچ نہیں کیا، فقیروں میں خرچ نہیں کیا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ یہ تو قرآن کی آیتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے فرمایا، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہی جو میں نے پہلے اوپر پڑھ کر بتایا کہ وہ یہ اس بات کو گمان نہ کریں کہ جو میں نے مال جمع کیا ہے یہ میری طرف سے ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس آیت کی تلاوت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو مال ہمارے لیے کسی بھی صورت سے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اب ہم آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہم نقصان اٹھاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو اپنی وجہ سے جائیں گے، اور اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے قول و کیریکٹر اور نبی کی محبت کی وجہ سے جائیں گے۔ نہ ہمارا مال ہمیں جنت میں لے جائے گا، نہ ہماری رشتہ داری ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ہمارا مال تبھی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا جب ہم اس میں سے غریبوں کا حق نکالیں گے، اللہ اس کے رسول کے نام پر خرچ کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اس کے رسول سے محبت کریں گے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے، نبی کی فرما برداری بھی کریں گے، تو ہمیں وہ مال، وہ زکوٰۃ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ورنہ اگر ہم صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے اور اللہ کو ناراض کرتے رہے، یعنی نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھے، اپنے پاس مال رکھنے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دیے، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، خواہ وہ کتنوں ہی مال خرچ کر لیں۔ دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین یکنزون الذھب والفضة، تو یہ اس وقت کے صحابہ کرام پر شاک گزری۔ ان کی سمجھ میں آیا کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جو مال، جو سونا اور چاندی ہم جمع کرتے ہیں یہ حرام ہے جمع کرنا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم سے مصیبت دور کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے ان لوگوں سے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تب وہ پریشان ہونے لگے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور پوری جانکاری لے کر آتا ہوں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ کیوں نازل ہوئی ہے اور کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، تو میں تم سے اس پریشانی کو دور کر دوں گا، اللہ کے محبوب سے جانکاری لے لوں گا اور پھر میں آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ آیت حضور کے اصحاب پر گرا معلوم ہوئی ہے، حضور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ صحابہ اکرام میں گرا گزر رہی ہے، ان کو یہ پسند نہیں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث کے لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو۔ اللہ نے جو مال کے اوپر جو زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم نے مال جمع کیے ہیں ان مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہی مال سے ستھرا کر دے۔ مطلقاً مال اللہ نے جمع کرنے سے حرام نہیں فرمایا، بلکہ وہ مال حرام تب ہے کہ جب وہ زکوٰۃ اس میں سے نہ دیا جائے، ناپاک حصہ نہ نکال دیا جائے، جب تک اس میں سے غریبوں یتیموں کا حصہ نہ نکال دیا جائے تب وہ مال حرام ہے۔ مگر جب اس میں سے زکوٰۃ نکال دیا جائے، اللہ کے نام پر نکال دیا جائے، غریبوں کا حق نکال دیا جائے، مسکینوں کا حق نکال دیا جائے، تو وہ مال ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مال حرام نہیں رہتا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوری سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرے تکبیر بلند فرمایا کہ یہ تو ہمارے مال کو ستھرا کرنے کے لیے ہے، کہ اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی ہے یہ مطلقاً حرام نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے مالوں میں سے
وہ جو مال کا 40واں حصہ ہے اس کا حکم دیا ہے. باقی زکوٰۃ کے بہت سارے مسئلے ہیں، اس آپ علماء اکرام سے رابطہ قائم کریں اور ان سے جانکاری حاصل کریں کہ کس چیز پر کتنا ہے، سونے پہ، چاندی پہ، مال و دولت پہ. اس کے لیے علماء اکرام کی مکمل تفسیر آپ کو مل جائے گی اور اس کو آپ جاننے کی بھی کوشش کریں. اور پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ طبرانی نے اوسط میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. آج جو ہم بیمار ہوتے ہیں، شدت سے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں پر خرچ کرتے ہیں، پریشانی، وبا، بیماریاں، زحمتیں، دقتیں، دشواریاں جو ہمارے اوپر آج آتی ہے نا ہر طرح کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے مالوں کو ستھرا نہیں کرتے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق نہیں نکالتے. اس وجہ سے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے نا کہ سرکار نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرماتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. تو آج ہمارے پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالوں کو ستھرا کرنا بند کر دیا، غریبوں کا حق نکالنا بند کر دیا، زکوٰۃ دینا بند کر دیا، اللہ کی راہ میں، رسول اللہ کی راہ میں ان کے نام سے دینا، خرچ کرنا بند کر دیا. اس وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ پریشانیاں ہیں، ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے راوی کے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں سے. مالداروں کی وجہ سے لوگ غریب ننگے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، مجبور ہوں گے، لاچار ہوں گے، اس لیے کہ مالدار اپنی دولت میں سے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، غریب غرباؤں کا حصہ نہیں دیں گے. اور جب وہ نہیں دیں گے تو وہ بھوکے بھی ہوں گے، غریب، ننگے بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے. اور جب وہ پریشانی میں دعا کریں گے یا بد دعا کریں گے، یہ میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں کہ جب وہ پریشانی میں بد دعا کریں گے، وہ بھوکے پیٹ ہوں گے تو ان کی ہائے لگے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دکھے ہوئے دلوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے. تو ان غریبوں کی ہائے نہ لیں، ان کی بد دعائیں نہ لیں. اللہ نے جو مال دیا ہے غریبوں میں خرچ کر کے، یتیموں میں خرچ کر کے ہم اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے میدان حشر کی رسوائیوں سے، ضلالتوں سے محفوظ ہوں اور جنت میں اپنا گھر بنائیں. ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ابن خزیمہ و ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے اللہ کے، ان میں ایک وہ تونگر ہے یعنی کہ مالدار ہے کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا. مالدار شخص جہنم میں جائے گا جو اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. ایک اور حدیث سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کو 3 بار فرمایا. یعنی کہ اس قسم کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بار فرمایا. پھر سر جھکا لیا تو ہم سب نے سر جھکا لیے اور رونے لگے. یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کھائی. پھر حضور نے سر مبارک اٹھا لیا اور چہرے اقدس میں خوشی نمایاں تھی. تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مسکراہٹ صحابہ کرام کو سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی. اور سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اس وجہ سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ سرکار کا مسکرانا، سرکار کا تبسم فرمانا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا.
جس بھی دروازے سے چاہو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، جو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ سرکار کا تبسم تھا۔ تو یہ حدیث سرکار نے قسم کھا کر فرمائی ہے۔ اس کا مطلب کہ اب کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو نہیں مانتے تو نہ مانو، میری بلا سے نہ مانو، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو آواز دینے والا آواز دے گا اور پکارے گا کہ جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ یہ اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمائے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، غریبوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اپنے مال کا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو شخص رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے، یعنی کہ جو مجھ سے ان 6 باتوں کا وعدہ کر لے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، یعنی کہ اس کو جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار سے پوچھا وہ کیا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم اور زبان۔ اپنی نماز کی پابندی، اپنے مالوں کا زکوٰۃ دے، امانت ادا کرتا رہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا نہ کرے، اور اپنے شکم یعنی کہ بھوک لگے یا مجبور ہو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اپنے پیٹ کی وجہ سے، اس لیے کہ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مانگنے لگتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ کتنوں ہی کما لے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے شکم کے بارے میں فرمایا کہ اپنے شکم کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور پھر فرمایا زبان، اپنے وہ زبان کو حفاظت میں رکھنے کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جو نماز کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے لے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جو اپنے زکوٰۃ کی ذمہ داری لے لے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جو اب اپنی امانتوں کو ادا کرے کی ذمہ داری لے لے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جو اپنے شرمگاہ کی ذمہ داری لے لے کہ وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جو اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، نہ مانگے، اس بات کا وہ ذمہ دار ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا، اس کے لیے شفاعت کا ضامن ہوں۔ سوچیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے کتنی محبت فرمائی اور اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، اور محبت کی ہی بنا پر یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ سارا سودا محبت کا ہے کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اس کا محبوب بھی ہم سے راضی ہوگا۔ مگر اگر ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے، رسول سے محبت نہیں کرتے، انبیاء سے محبت نہیں کرتے، اس کے فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ہم ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو نہ تو دنیا میں ہمارا کوئی حصہ ہے نہ آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہے۔ ہم مریں گے ضرور نام مسلمان رکھ کر، مگر قبر کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ مومن والی نہیں ہوگی، وہ مسلمان والی نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ مومن و مسلمان والا سلوک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو حامان کے ساتھ ہوگا، جو شداد کے ساتھ ہوگا، جو نمرود کے ساتھ ہوگا، جو فرعون کے ساتھ ہوگا، جو قارون کے ساتھ ہوگا، وہی حال ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ اگر پسند کرتے ہیں تو جس طریقے پر ہیں اسی طریقے پر رہیں، اور اگر نہیں پسند کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سب سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے محبوب سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، ان کے تعلیمات پر عمل کریں، اور اپنی زندگی میں توبہ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام